بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاج نیوز کے ساتھ میں عمر افتخار امید کروں گا آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ میں نے آپ سے پہلی ویڈیوز میں بھی کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پر سائفر والا جو یہ معاملہ بنایا ہے، سائفر والا جو مقدمہ بنایا ہے، آج اس کی تصدیق جسٹس صابر فاروق صاحب نے بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کس قسم کا کیس عمران خان پر بنایا ہوا ہے، اور نہ ہی یہ کوئی کرمنل کیس ہے، نہ ہی یہ کوئی وائٹ کالر کیس ہے، بلکہ اس کیس کو مکس بنایا گیا ہے۔ آج کی جو سماعت ہوئی اس کی میں آج آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل رکھوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی گرفتاری کا حکم جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے، اور وہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، بہت ہی غلط بات ہے، لیکن عدالت نے حکم دے دیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ گرفتاری اب ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی، اس حوالے سے بھی ذکر کریں گے۔ لیکن شروعات کریں گے عمران خان کے سائفر والے کیس پر ہی، کہ عمران خان کے وکیل جو سلمان صفدر صاحب ہیں، کل بھی انہوں نے 1 گھنٹہ 20 منٹ بڑے زبردست دلائل دیے، بڑے اچھے انداز سے دلائل دیے، اور عمران خان کو ہر طرح سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، اور جو بھی ان کے پاس ثبوت تھے وہ عدالت کے سامنے رکھے، جس پر عدالت کا موڈ ایسا لگ رہا تھا، جسٹس صابر فاروق صاحب کا موڈ ایسا لگ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب ہے ان کا موڈ ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ کیس بالکل ختم ہونے والا ہے، اور اس کیس میں اب کچھ بھی نہیں رہا۔ لیکن آج بھی اگر میں بات کروں جو سلمان صفدر صاحب کے حوالے سے، تو سلمان صفدر صاحب نے دلائل جو ہے وہ شروع کیے، اور بڑی اچھی انداز سے کیس کو آگے لے کر گئے، اور آخر میں اس میں مختلف قسم کے سوالات جو ہے وہ بھی ہوتے رہے، اور ساتھ ساتھ میں وہ جو سوالات تھے جسٹس صاحب کے وہ بھی رکھوں گا، کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ کیس، یہ انکوائری، چونکہ مقدمہ جو ہے یہ بعد میں درج کیا گیا ہے اس حوالے سے، اور انکوائری جو ہے یہ پہلے جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور اس پہ پوچھا بھی گیا کہ یہ انکوائری کس کے کہنے پر شروع کی گئی ہے، آیا سیکریٹری داخلہ نے اس پہ کہا تھا ڈی جی ایف آئی اے کو، یا خود ہی یہ انکوائری جو ہے وہ شروع ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرائل ہوئے اس حوالے سے بھی سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ہم 2 مرتبہ عدالت کے پاس آ چکے ہیں، عدالت کو بتا چکے ہیں، اور عدالت نے وہ ٹرائل کالعدم بھی قرار دیے، لیکن ہم کتنی بار شکایتیں جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس لے کر آتے ہیں، ہم کتنے بار جو یہ ٹرائل ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور یہ ٹرائل جو ہے یہ بالکل بھی فری اینڈ فیئر جو ہے نہیں تھا، اور عمران خان کو بہت ہی سیاسی مقدمے کے تحت جو ہے اندر کیا گیا تھا، اور سیاسی انتقام جو ہے وہ لیا گیا تھا، جس پر جو جسٹس صابر فاروق صاحب ہیں انہوں نے اچھا خاصا ایکشن بھی لیا، اور بڑے زبردست ریمارکس بھی دیے، اور کہا کہ یہ کیس جو اب لگا ہوا ہے، ہم اس کیس کو بندگی انجام تک پہنچ جائیں گے، اور یہ کیس جو آنے والے لوگ ہیں، جو آنے والے قانون ہے، اس میں یہ بہت بڑا سبق دے گا، چونکہ یہ کیس اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی منفرد اور عام کیس ہے۔ بالکل یہ تو لگ رہا ہے کہ عمران خان پر اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب پر جو کیس بنایا گیا یہ بالکل الگ ہے، اور اپنی نوعیت کا انوکھا ایک کیس ہے، اور ایسا کیس خاص کر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ہم لوگ جب اڈیالہ جیل جاتے تو صبح ہم اندر ہو جاتے، اور دنیا سے ہمارے رابطے منقطع ہو جاتے، اور دن بھر ہم بھوکے پیاسے ہوتے، اور پھر شام کو بلکہ رات کو ہم لوگ اڈیالہ جیل سے باہر نکلتے، اور سارا دن جو ہے ہم اس جو سائفر والا معاملہ تھا، عمران خان کا والا جو کیس تھا، اس کے حوالے سے ہم کام کر رہے تھے، جس پر جسٹس صابر فاروق صاحب جو ہے وہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ کون سی ایسی تیزی تھی، کون سی ایسی جلدی تھی کہ رات کو بھی یہ عدالتیں کھلی رہی، رات کو بھی فیصلے ہوتے رہے، رات کو بھی گواہ پیش ہوتے رہے، اور رات کو ہی انصاف جو ہے وہ ملتا رہا۔ تو اب اس پر میں آخر میں اپنا تجزیہ کروں گا کہ کیا ہونے والا ہے اس کیس میں، اور میں آپ سے یہ بھی سے کہہ دیتا ہوں کہ 45 دن ہے، یہ دن آپ گن کے رکھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کروں ایکس کے حوالے سے گرفتاری پر بھی آتا ہوں کہ کس کی گرفتاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور کون سی بڑی سازش جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اس مرتبہ ہو رہی ہے، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کو خاص کر چونکہ گرفتاری بھی وہاں سے ہو رہی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، اور یہ کس وجہ سے کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی ڈسکس کروں گا۔ میں نے کہا 9 مئی کے واقعات اور اس کے ملزمان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہو رہے، اور لاہور کی جو خصوصی عدالت ہے انسداد دہشت گردی کی،
وہ بھی کافی سارے ملزمان کو رہائی جو ہے وہ دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایکس کے حوالے سے میں بات کروں تو جو چیئرمین PTA ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی ایک کو تو یہ ذمہ داری اب قبول کرنی ہوگی کہ ایکس کیوں بند ہے، اور اس کنفیوژن کو دور کرنا ہوگا کہ آیا یہ ٹویٹر کھلا ہے یا بند ہے، یا اس کو بند رکھنا ہے یا کھلا رکھنا چاہیے۔ اور اب PTA کو بھی یعنی کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہدایات جو ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے اور یہ کس کی وجہ سے اور کس کے کہنے پر بندش جو ہے یہ ہے۔ آپ لوگ اگر جانتے ہیں کہ یہ ایکس گزشتہ اتنے دنوں سے جو بند ہے یہ کس وجہ سے بند ہے، اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ ٹویٹر پر خاص کر جرنلسٹ حضرات ایکٹیو ہے، پڑھے لکھے لوگ ایکٹیو ہیں، اور وہ اس پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہیں، ٹرینڈز بناتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں اور اپنی آواز جو ہے وہ آگے لے کر جاتے ہیں، جس پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی آواز اٹھائی کہ ٹویٹر کو اوپن کیا جائے، اور یہ بیسک رائٹ ہے ہیومن کا جو آپ لوگ ان سے چھین رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں بیسک رائٹ کے حوالے سے کوئی بھی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور جہاں پر بھی جتنا بھی جس سے ہوتا ہے وہ انسان کے حقوق جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے دبانے کی کوشش جو ہے وہ کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ بہت بڑی گرفتاری ہونے والی ہے، اور وہ گرفتاری جو وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا صاحب کے علی امین گنڈاپور صاحب، اس کی گرفتاری ہوگی، اور یہ کہا کہ 2 اپریل کو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے ان کو گرفتار کر کے خصوصی عدالت امتدادی دہشتگردی اسلام آباد جو ہے وہاں پر پیش کرے۔ اور یاد رہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب ہے ان کو راہداری ضمانت جو ہے وہ بھی موصول ہوئی تھی، اور اس مرتبہ اگر بات کی جائے وہ بہت ہی بڑے منصب پر ہے، بہت ہی اعلیٰ عہدے پر ہے، اور خیبر پختونخوا کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے، پولیٹیکل جتنی بھی سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ سنبھالنے کی کوشش کر رہے۔ اور اگر خیبر پختونخوا کے اس وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر کے اس طرح لایا گیا تو میرے خیال سے پھر پنجاب اور سندھ کے حوالے سے بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور میرے خیال سے جو 2 مئی کے واقعات ہیں، جو جلاؤ گراؤ تھا، اس کے پیچھے کوئی اور تھا، اس کا پس منظر جو ہے وہ کچھ اور تھا، صرف یہ سیاستدان جو ہے اس کو آگے کر دیا گیا ہے۔ اور پاکستان کا تو یہ رواج ہے جو کوئی بھی یہاں پر احتجاج کرتا ہے، پروٹیسٹ کرتا ہے، اپنا حق مانگنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں دہشت گردی کے دفعات جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں۔ اور اسلام آباد پولیس کے تو ایک جیب میں سرکار میں مداخلت کے پرچہ اور دوسرے جیب میں یہ دہشت گردی کے پرچے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مراد سعید کی حوالے سے بھی اور دیگر جو سینٹ کے ممبران ہیں، 12 ملزمان اور پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، ان کا بھی وارنٹی گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور یہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پیش ہوتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، یا دوبارہ یہ لوگ اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ رابطہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ میں اب تجزیہ کروں گا، بتاؤں گا کہ عمران خان کے اس کیس کے حوالے سے کیا ہونے والا ہے۔ تو عامر فاروق صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جب گل حسن اورنگزیب صاحب کا موڈ جو ہے وہ اب ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہو، کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک چیز کو ہم پک کریں گے، جانچیں گے، دلائل جو ہے وہ لیں گے، گواہ لیں گے، اور ان کا موڈ اب ایسا ہے کہ جس طرح وہ کیس سن رہے ہیں، جس طرح کہ وہ ریمارکس دے رہے ہیں، تو عمران خان کو بہت جلد جو ریلیف ہے وہ مل جائے گا، اور لگ ایسے رہے کہ چھٹی جو سماعت ہوگی اس میں عمران خان کے یہ کیس جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کیس میں کوئی طاقت تھی بھی نہیں، یہ کیس بالکل سیاسی انتقام کے حوالے سے بنایا گیا تھا، اور یہ بہت ہی جلد ختم ہو جائے گا۔ مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، السلام۔